کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس زمانے کا بادشاہ اپنے آپ کو نمرود رب کہلاتا تھا کہ سب، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کا بادشاہ تھا تو کہتا تھا سب کا رب میں ہوں۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اعلان کر دیا بندگی کے لائق نمرود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نمرود کو رب مت کہو، اس کے سامنے سجدے مت کرو، بندگی کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور بندگی ایسے کرو مجھے اللہ نے بھیجا جیسے میں نے بتایا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، ایک نمرود کی بت بھی بنائے ہوئے تھے، اس کے سامنے بھی سجدے کرتے تھے، اور اس کے بت جہاں ہوتے تھے وہاں بھی سجدے کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں بت کافی رکھے ہوئے تھے، تو عید کا دن جو ہوتا تھا تو وہ عید کے دن ہر قوم اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھے کھانے بنا کر جہاں بت ہوتے تھے وہاں رکھتے تھے، پھر کھیلتے رہتے تھے، کھیلوں سے فارغ ہو کر رہتے تو کہتے تھے یہ کھانے بڑی برکت والے ہو گئے ہیں بتوں کے پاس ہونے سے، اس لیے پھر کھاتے تھے اوروں کھلاتے تھے۔ تو عید کے دن بتوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، کھانے رکھ کر سب چلے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خالی وقت عید کا دن ہی ہوتا ہے، عید کے دن میں بتوں کو توڑوں گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ جب عید کے دن کھانے رکھ کر لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، قرآن میں ذکر ہے، جب پہنچے تو فرمایا یہ کھانے رکھے ہیں تم کھاتے نہیں ہو، پھر فرمایا بولتے بھی نہیں ہو، یہ کہہ کر ان کو توڑنا شروع کر دیا، اور سارے بت توڑ دیے، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، ہتھوڑا اس پر رکھ دیا، وہ پھر چلے گئے۔ جب لوگ کھیلوں سے فارغ ہو کر وہ برکت والے کھانے کے ارادے سے آئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے، وہ کہنے لگے ہائے ہمارے خداؤں کو کس نے مار دیا، انہیں خدا معبود کہتے تھے، کس نے مار دیا؟ تو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنتا رہتا تھا اس نے کہا کہ ابراہیم نوجوان ان کے سامنے سجدے کرنے سے روکتا ہے، اسی نے توڑا، تو کہا اسے پکڑ کر لاؤ۔ جب پکڑ کر لائے تو کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو مارا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی، ایک فرمایا ان سے پوچھو نا کس نے مارا۔ اللہ اکبر! تو پہلے تو سب نے سر نیچے کر لیے، ہاں دو باتیں کہی، ایک تو کہا کہ بڑے نے مارا، یوں کہہ دیا بڑے نے مارا، دوسرے کہا ان سے پوچھو۔ تو اب بڑے نے مارا تو اس کے ظاہر پر یہ بنتا تھا کہ وہ بڑا بت موجود ہے، تھوڑا اس کے کندھے پر ہے، اس نے مار دی، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ مجمع کے، یوں نہیں کہا میں نے مارا، مجمع کے بڑے نے مارا، تو مجمع کے بڑے وہی تھے۔ پھر ساتھ یہ کہا ان سے پوچھو نا کس نے مارا۔ پہلے سب نے سر نیچے کر لیے، پھر سر اٹھائے، پھر کہنے لگے یہ تو تم جانتے ہو یہ بول ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تف ہو تم پر جو بول بھی نہیں سکتا، کوئی اسے توڑے تو اپنے کو بچا نہیں سکتا، تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو۔ جب یہ کہا تو سب غصے میں ہو گیا، کہنے لگے اس نے اب ہمارے خداؤں کو مارا ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اسے قتل کرو، خداؤں کی مدد کرو، وہ تو کچھ نہیں کر سکے، ان کی مدد کرو، اس کو قتل کرنا۔ تو بہرحال ساری حکومت کا اور سارے مجمع کا اعلان ہو گیا کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ پھر یہ سوچا کہ قتل عبرتناک سزا سے کریں گے تو آگ جلائیں گے، آگ میں ڈالیں گے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اعلان کر دیا اس نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، اسے قتل کرنا ہے، آگ میں جلانا ہے، لکڑیاں لاؤ۔ سب لکڑیاں لانے لگے، لکڑیوں کا پہاڑ لگا دیا، اسے آگ لگا دی۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ آگ اتنی گرم بن گئی تھی کہ آگ کی اوپر کی فضا اتنی گرم ہو گئی تھی، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا آگ کے اوپر کی فضا میں آتا تھا تو جل جاتا تھا۔ اب آگ کے ارد گرد بھی اتنی گرمی ہو گئی کہ آگ سے پہلے ہی آدمی جل جائے گا۔ تو اب وہ حیران ہوئے کہ حضرت ابراہیم صاحب خود تو جائیں گے نہیں، کوئی پکڑ کر لے جائے گا، تو جو پکڑ کر لے جائے گا آگ میں پھینکنے کے لیے وہ بھی جل جائے گا۔ وہ کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان نے آدمی کی شکل میں آ کر انہیں بتایا کہ تم خوف کر رہے ہو کہ کیسے ڈالیں۔ تو اس زمانے میں ایک منجنیق مشین ہوتی تھی جس پر بڑے پتھر رکھ کر زور سے پھینکتے تھے، قلعے توڑتے تھے۔ اس نے کہا وہ مشین لگا کر اس پر رکھ کر پھینک دو۔ تو پھر وہ مشین لگا دی، حضرت ابراہیم صاحب کو پکڑ کر اس پر رکھ لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے بھی اتار دیے، ننگا کر کے آگ میں ڈالنے لگے۔ اللہ اکبر! اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جنت کے جوڑے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے، کلمے کی دعوت میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے۔ پھر پردے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے
غیب سے پردہ کر دیا ان کا، لیکن انہوں نے کپڑے اتار دیے تھے۔ تو بہرحال آگ کی طرف پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ساری حکومت نے قتل کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم کا دل اللہ کی طرف ہے، حکومت پبلک کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ پھر بڑا سبب آگ بنائی، آگ میں ڈال رہے ہیں، تو آگ کا بھی کوئی خوف نہیں، آگ کچھ نہیں کرے گی، ہوگا وہ جو اللہ کا فیصلہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آگ کی طرف پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل اللہ کی طرف متوجہ، زبان پر اللہ کا ذکر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا معنی ہے مجھے اللہ کافی ہے، اللہ اچھا کام قدرت سے کرتا ہے۔ اور بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دل پر غیر کا کوئی اثر نہیں تھا، ساری حکومت نے قتل کا فیصلہ کیا، کوئی خوف نہیں۔ موت کا بڑا سبب آگ بنا دی، آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ کا بھی کوئی خوف نہیں۔ تو زبان پر اللہ کا ذکر، دل اللہ کی طرف متوجہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بچانے کے لیے کوئی سبب نہیں بنایا، قدرت دکھائی۔ تو قرآن میں ہے کہ جب دشمنوں نے آگ کی طرف پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ایک بزرگوں نے بیان میں فرمایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تو شروع میں ٹھنڈی اتنی بنی کہ وہ ذرا کم تھی، سخت سردی میں کپ کپی آتی ہے نا، تو شروع میں کپ کپی ہوئی، ساتھ دوسرا حکم دیا بردن و سلام، ٹھنڈی آرام والی۔ تو جب سلامن کا حکم ہوا سردی کم ہو گئی اور آگ پر بیٹھ گئے۔ اب کتنے ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع تھا، اب سارے حیران، حضرت ابراہیم صاحب آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں دشمنوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمے کی دعوت کو ختم کرنے کی شکل بنائی، لیکن فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ نے اسی شکل کو ان کے کلمے کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا۔ وہ کتابوں میں آتا ہے نمرود نے بھی آواز دے کر پوچھا، کرسی پر بیٹھے ہوا تھا، کیا ابراہیم آپ کو آگ جلاتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس اللہ کے کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس اللہ نے آگ کو جلانے سے روک دیا۔ اس کی بیٹی کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے وہ بڑی متاثر ہوئی، اس نے بھی آواز دے کر کہا آگ کو آگ جلاتی نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، جس اللہ کے کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں اس نے جلانے سے روک دیا۔ تو اس نے کہا میں بھی آؤں تو مجھے نہیں جلائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، پہلے کلمہ حق سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پھر جو ذکر میں نے کیا وہ شروع کر دو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آ جاؤ۔ تو اس کے دل میں حق آ گیا، اس نے حق سمجھ کر کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس ذکر کو شروع کر دیا، آگ میں چلی گئی، آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا۔ اس کا کتابوں میں پورا نہیں ملتا کہ کتنے مجمع کو ایمان نصیب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس واقعے سے۔ دشمنوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ختم کرنے کی شکل بنائی، اللہ نے اسی شکل کو دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔